میں اور شکیل صبح 10 بجے سے کلینک کے باہر بیٹھے تھے۔ ابھی تک ہماری باری نہیں آئی تھی۔ تقریباً شام کے 3 بج گئے تھے، مگر ڈاکٹر صاحب کا نام و نشان نہیں تھا۔ یہ ڈاکٹر صاحبہ میرے شوہر شکیل کی جاننے والی تھیں۔ شکیل نے مجھے خود بتایا تھا کہ یہ ڈاکٹر صاحبہ اس کی جاننے والی ہیں، مگر ابھی تک انہوں نے ہمیں اندر نہیں بلایا تھا۔ جب 4 بجنے کے قریب ہوئے تو میں نے شکیل سے منت کی، شکیل اٹھو، ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے، ایسے تو ہمیں شام ہو جائے گی، ہماری باری نہیں آئے گی۔ میری بات پر شکیل بھی پریشان سے ہو گئے۔ تم صحیح کہتی ہو، مجھے اسی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے جہاں تم نے پہلے چلنے سے منع کیا تھا۔ شکیل نے پچھلے کلینک کی طرف اشارہ کیا تو میرے چہرے پر پھر سے بل پڑ گئے۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم ادھر ہی چلے جاتے ہیں۔ اب اور کیا کر سکتے تھے، کیونکہ اس کلینک میں تو جگہ نہیں تھی۔ شکیل جس کلینک کا بتا رہے تھے وہاں پر رش بھی کم ہونے کا بتا رہے تھے، وہاں پر رش بھی کم ہوتا ہے۔ ہم لوگوں نے اسی وقت رکشہ لیا اور جلدی سے اسی ڈاکٹر کے پاس پہنچے۔ اس لیڈی ڈاکٹر کی کلینک پہ زیادہ رش نہیں ہوتا تھا۔ مجھے سرکاری ہسپتالوں سے ڈر لگتا تھا، کیونکہ شروع سے ہی میں امیر گھرانے میں پلی بڑھی تھی۔ ہمیشہ پرائیویٹ ڈاکٹرز کے پاس ہی جانا آنا ہوتا تھا۔ میں نے کبھی سرکاری ہسپتال کا منہ بھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر مجھے خواتین کے امراض کے لیے ڈاکٹر سے ویسے بھی ڈر لگتا تھا، تو میں نے اپنے شوہر سے کہہ رکھا تھا کہ جب بھی کوئی ایسی ویسی بات ہوگی آپ مجھے میری مرضی کے ہسپتال میں لے جائیں گے، پھر چاہے وہاں پیسے کم لگیں یا زیادہ، یہ آپ کا سر درد ہوگا۔ شکیل پیسے کی پرواہ نہیں کرتے تھے، تبھی وہ مجھے اس ڈاکٹر کے پاس لے گئے، لیکن وہاں رش تھا، ہمیں جگہ نہ ملی تو دوسرے کلینک آ گئے۔ یہاں پر موجود ڈاکٹر صبا نے میرا چیک اپ کیا۔ اس کے بعد نہ جانے کیا بات ہوئی کہ میرے شوہر نے مجھے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ میرے شوہر نے مجھے کیوں باہر بھیجا، لیکن اس کی وجہ بعد میں سمجھ آئی، جب وہ اترے چہرے کے ساتھ کمرے سے باہر آئے۔ میں ان سے پوچھتی رہ گئی، بتائیں نا کیا بات ہے شکیل، مجھے پریشانی ہو رہی ہے۔ شکیل کا چہرہ اترا ہوا تھا، وہ کچھ بتا نہیں پا رہے تھے۔ انہوں نے کہا گھر چل کر سب بتا دوں گا، فی الحال میں نہیں چاہتا کہ تمہاری طبیعت خراب ہو۔ مجبوراً میں ان کے ساتھ گھر واپس آ گئی۔ گھر آ کر انہوں نے مجھے بتایا کہ میں کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ میری اولاد پیدا کرنے کے چانس بہت کم ہیں۔ اگر میں چاہوں تو بچہ پیدا کرنے کی صورت میں میری جان بھی جا سکتی ہے۔ میرے شوہر شکیل کے منہ سے یہ باتیں سن کر میرا تو کلیجہ کٹ گیا۔ عورت چاہے شہزادی ہوئی کیوں نہ ہو، خوبصورتی میں ملکہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب اس کے ہاں اولاد پیدا نہ ہو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی۔ اور یہی دکھ مجھے بھی ستا رہا تھا۔ مجھے دروازے پر کسی کی آہٹ کا احساس ہوا، دیکھا تو اماں رشیدہ پیچھے کھڑی تھی۔ اماں رشیدہ میری ساس تھی، ان کو میں بچپن سے ہی اماں رشیدہ کہتی آئی تھی۔ کہاں اماں رشیدہ اور کہاں میرا شان و شوکت والا گھر۔ وہ تو میرے گھر میں ایک معمولی سی ملازمہ تھیں۔ میں نے ہی ان کے بیٹے کو پسند کیا تھا، جس کے بعد آج میں ان کے گھر پر پڑی رول رہی تھی۔ ان لوگوں نے شادی کے تقریباً 6 مہینے بعد ہی میری بے قدری شروع کر دی۔ مجھے وہ دن یاد آنے لگے جب میں اس گھر میں پہلی بار دلہن بن کر آئی تھی۔ میرے سر پر ماں باپ کا سایہ نہیں تھا، ان کی دعاؤں کا ساتھ نہیں تھا، بلکہ ان کی ناراضگی اور خستگی لے کر میں اس گھر میں داخل ہوئی تھی۔ ان کا بیٹا شکیل ہمارے گھر میں ملازم تھا، یہ دونوں ہی دل جمی سے کام کرتے۔ میری ماں ایک سوشل ایکٹیوسٹ تھی، جبکہ میرا باپ ایک ادارے میں ملازم تھا۔ بس اسی وجہ سے وہ مجھے وقت نہ دے پاتے۔ میں سارا دن نوکروں کے سہارے جیتی، انہی سے کھانا کھاتی اور انہی کو اپنا ماں باپ جیسا تصور کرنے لگی۔ اماں رشیدہ نے مجھے بیٹی جیسا پیار دے کر پالا تھا۔ میں جب بھی پریشان ہوتی اسی کی آغوش میں جا چھپتی۔ اماں رشیدہ کا بیٹا شکیل ہمارے گھر میں ڈرائیور تھا، یہ زیادہ تر باہر ہی رہتا تھا، لیکن جب سے اماں ابا نے بڑی بڑی گاڑیوں میں جانا شروع کیا تھا ان کے ڈرائیور بھی بدل گئے تھے۔ وہ یونیفارم والے اور ہٹے کٹے 6 فٹ کے مضبوط لوگ تھے، جن کے ساتھ اماں ابا سفر کرتے اور انہیں اپنے گارڈ کی طور پر بھی استعمال کرتے۔ جبکہ شکیل دبلا پتلا سا نوجوان تھا۔ پہلے تو وہ گاڑی چلا لیتا تھا، مگر آج کل اماں ابا نے اسے گھر میں سودا سلف لانے پر رکھا تھا۔
رفتہ رفتہ میری اور شکیل کی دلچسپی ایک دوسرے میں بڑھتی گئی اور یہیں سے ہماری محبت کا پودا تناور ہوتا گیا۔ اماں رشیدہ جان بوجھ کر ہمیں اکیلے بیٹھنے کا موقع دیتی اور پھر میں تو گھر کی چار دیواری میں بند تھی۔ محبت کا معیار اور تقاضوں کا مجھے پتہ نہیں تھا، بس شکیل جو کہتا میں کرتی جاتی۔ یہ بھول گئی تھی کہ میں شہزادی ہوں اور وہ ایک پتھر کا مزدور۔ میں نے اس بات کو بھی نظر انداز کر دیا اور شکیل کے پیار میں ایک ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ بات شادی تک آ پہنچی۔ جب اماں ابا کو اس بات کی بھنک پڑی تو وہ غصے سے تلملا اٹھے۔ انہوں نے شکیل کو گھر سے باہر نکالنے کا کہا، مگر میں نے اپنی جان لینے کی دھمکی دے کر اپنے ماں باپ کو چپ کروا دیا۔ بالآخر اماں ابا اپنی رسوائی کے ڈر سے میری شادی شکیل سے کرنے پر راضی ہو گئے، کیونکہ میں نے انہیں دھمکی دی تھی کہ اگر وہ میری شادی شکیل سے نہیں کریں گے تو میں انہیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گی۔ نہ جانے مجھ میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی۔ بہرحال مجھے صرف اور صرف پیار محبت سے مطلب تھا۔ میرے لیے آسائشیں اور دولت اتنی اہمیت نہیں رکھتے تھے۔ تبھی میں نے شکیل سے شادی کی حامی بھری اور ماں باپ کا گھر چھوڑ کر اپنی محبت کی شادی میں بند کر اماں رشیدہ کے ساتھ ان کے گھر آ گئی۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ اماں رشیدہ اور شکیل مجھے اتنا ہی پیار دیں گے جیسا مجھے میرے ماں باپ کے گھر میں ملتا تھا، مگر یہاں آ کر احساس ہوا کہ صرف پیار محبت کی باتیں ہی سب کچھ نہیں ہوتی۔ زندگی میں وسائل نہ ہو تو لڑائی جھگڑے ہونا ایک عام سی بات ہے۔ اماں رشیدہ اور شکیل نے مجھے تیکھی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا، کیونکہ اماں ابا نے مجھے جہیز میں کچھ نہیں دیا تھا۔ دیتے بھی کیوں؟ میں نے ان کی نافرمانی کر کے اپنی مرضی کی تھی۔ اب میں کس منہ سے ان سے یہ کہتی کہ مجھے جہیز دیں یا میرے گھر کو سنوارنے کے لیے میری مدد کریں؟ میں اپنے گھر میں خوب محنت کرنے لگی۔ گھر کے وہ کام کاج جو میں نے کبھی نہیں کیے تھے، ہمیشہ اماں رشیدہ کے ہاتھ کی چائے پی تھی، ان کے ہاتھ کا بنا کھانا کھایا تھا۔ میں نے ہر چیز کرنا شروع کر دی جو میرے شان کے خلاف سمجھی جاتی تھی۔ یہاں آ کر میں نے سبھی امیرانہ طرز چھوڑ دیے تھے، مگر اس سے بھی اماں رشیدہ اور شکیل خوش نہ ہوئے۔ شادی کے 1 مہینے بعد ہی اماں نے یہ ضد لگا دی کہ مجھے اب پوتا چاہیے۔ اگر تو نے بچہ پیدا نہ کیا تو میں تیری طلاق کروا دوں گی۔ اماں رشیدہ کے منہ سے یہ باتیں سن کر میرا تو دل دہل گیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اتنا پیار کرنے والی اماں رشیدہ میرے ساتھ ایسا سلوک کریں گی۔ بہرحال میں نے اپنے شوہر سے یہی کہا کہ وہ ایک بار میرا میڈیکل چیک اپ کروا دیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی امید بن گئی ہو، مگر میرے شوہر نے میری ایک نہ سنی۔ یوں 3 مہینے اور گزر گئے۔ اب تو اماں رشیدہ کی بے چینی عروج پر تھی۔ انہوں نے صبح شام مجھے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ میں روتی اور اپنے ماں باپ کو یاد کرتی۔ تب وہ مجھے اور زیادہ تانے دیتی اور کہتی کہ تو نے میرے بیٹے کو پھنسا لیا۔ اگر یہ سب تیری مرضی سے نہ ہوتا تو آج میرا بیٹا کسی اچھے گھر کی لڑکی بیاہ کر لاتا یا گھر کی لڑکی بیاہ کر لاتا۔ وہ صحیح سے گھر کے کام بھی کرتی اور اولاد بھی پیدا کرتی۔ آج بھی میں اور شکیل کلینک میں ڈاکٹر سے چیک اپ کروانے گئے تھے، جس کے بعد ڈاکٹر نے مجھے یہ بری خبر سنائی کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ اس بات نے مجھے اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا، اور ستم یہ کہ اماں رشیدہ نے بھی یہ بات سن لی تھی۔ انہوں نے جب یہ سنا تو وہ روتی پیٹتی کمرے کے اندر آ گئیں۔ شکیل، تو نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ یہ بنجر زمین ہے؟ تو مجھے بتا دیتا تو میں اسے کبھی اس گھر میں داخل نہ ہونے دیتی۔ میں تو پہلے ہی جانتی تھی اس کی ماں کی بھی ایک ہی اولاد تھی، تو یہ کیسے بچے پیدا کرے گی؟ اماں رشیدہ میرے ماں باپ کے خلاف زہر اگلنے لگیں۔ میں حیرت سے ان کا منہ تکنے لگی۔ میرے پاس اور کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ یہ لوگ میری اپنی ہی مرضی سے میری زندگی میں آئے تھے۔ اماں رشیدہ نے مجھے تانے کوسنے دے کر اس قدر ذلیل اور رسوا کیا کہ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ شکیل نے بھی میرے حق میں انوکھا فیصلہ سنا دیا۔ اگر مجھے تھوڑے دن میں کوئی امید سنائی نہ دی تو میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کر دوں گی۔ اماں رشیدہ کی یہ بات سن کر میرا دل کانپ کر رہ گیا تھا۔ ماں باپ کے علاوہ اب میرا سہارا صرف یہی لوگ تھے، اور یہ بھی مجھے اپنے گھر سے نکالنے کی باتیں کر رہے تھے۔ اس دن میں بہت روئی، اللہ تعالیٰ سے لاکھ دعائیں کیں کہ وہ مجھے صحیح راستہ دکھا دے۔ پھر وہ 1 مہینہ بھی گزر گیا۔ میں اور شکیل
صبح بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ اماں چائے اور پراٹھا لے کر کمرے میں داخل ہوئیں۔ آج انہوں نے ٹرے میں صرف ایک پراٹھا رکھا تھا جو کہ شکیل کے لیے تھا۔ چائے کا بھی ایک ہی کپ تھا۔ انہوں نے سامنے بیٹھ کر اپنی چادر سر سے اتاری، اپنے بیٹے کے قدموں میں رکھی اور بولی، بیٹے، اگر آج تو نے میری بات نہ مانی تو میں تجھے کبھی بھی اپنا دودھ نہیں بخشوں گی۔ اسے طلاق دے دے۔ یہ ڈائن تیرا گھر کبھی بسنے نہیں دے گی، تجھے کبھی آباد نہیں ہونے دے گی۔ میں تیری دوسری شادی کرواؤں گی بیٹا۔ اسے ابھی اور اسی وقت طلاق دے دے، ورنہ اپنی ماں کا مرا ہوا منہ دیکھے گا۔ اماں رشیدہ کی یہ بات سن کر میرا تو دل دہل گیا تھا۔ میں نے اماں سے منتیں کرنا شروع کر دیں کہ وہ میری طلاق کی باتیں نہ کرے۔ میں نے اپنا گھر آباد کرنے کے لیے بہت محنت کی تھی، اپنے ماں باپ کو چھوڑا تھا۔ اماں رشیدہ کو کوئی فرق نہ پڑا۔ وہ روتی آنسو بہاتی اپنے بیٹے کو قائل کرنے کی کوشش کرتی رہیں۔ میں ایک جگہ بیٹھی ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی کہ کتنی سنگ دل اور بدبخت عورت ہیں جو کسی دوسری لڑکی کا گھر برباد کر کے اپنی انا کو تسکین پہنچا رہی ہیں۔ اماں رشیدہ کے کہنے پر میرا شوہر شاید طلاق کے الفاظ منہ سے نکال ہی دیتا کہ گھر کے دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ سب کا دھیان مجھ سے ہٹ کر دروازے کی طرف چلا گیا۔ اماں رشیدہ خود قدم اٹھاتی باہر جا کر دروازہ کھولنے لگی اور پھر چہکتی ہوئی اندر آئیں۔ اس کے ساتھ اس کی بڑی بیٹی مصباح بھی تھی، جو شادی کے بعد ہمارے گھر کبھی کبھی ہی آتی تھی، لیکن جب بھی آتی اپنے بھائی سے کوئی نہ کوئی ایسی بات کہہ جاتی کہ وہ میری حمایت کرتا۔ اسی وجہ سے مصباح مجھے اچھی لگتی تھی، اور آج مصباح کو دیکھ کر مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ میں جان گئی تھی پھر مصباح ہی میرا وہ واحد سہارا ہے جو میرا ساتھ دے سکتی ہے۔ اسی لیے مصباح کے آتے ہی اماں اور شکیل نے اپنا رویہ درست کر لیا۔ مصباح مجھ سے گھل مل کر باتیں کرتی تھی۔ میں کچن میں ان کے لیے کھانا بنانے چلی گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں مصباح بھی میرے ساتھ آ کر کھڑی ہو گئی۔ تمہیں کوئی مدد چاہیے؟ ہاں، مدد تو بہت چاہیے، مجھے آپ کی بہت ضرورت تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو دیکھ کر کہنے لگی، ارے تم تو رو رہی ہو، کیا ہوا ہے؟ سب خیریت تو ہے؟ مصباح باجی کی بات سن کر میں نے اپنا سارا دکھ ان کے سامنے رکھ دیا۔ میری بات سن کر وہ سوچ میں پڑ گئیں۔ بات تو تم بالکل صحیح کہتی ہو، تم نے اس قدر قربانیاں دی ہیں، اب ان لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، مگر میں کیا کر سکتی ہوں؟ عورت کی اولاد نہ ہو تو وہ واقعی ادھوری ہوتی ہے۔ مصباح باجی نے بھی جب یہ بات جواب دیا تو میرا دل جیسے درمیان سے دو ٹکڑے ہو گیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تب انہوں نے مجھے تسلی دی اور ہمدردی سے کہنے لگیں، تم فکر نہیں کرو، میں تمہارے لیے کوئی نہ کوئی حل تلاش کروں گی۔ مصباح باجی کی بات سن کر میں پر امید ہو گئی، لیکن مصباح باجی آپ کیا کریں گی؟ اللہ تعالیٰ ہی عورت کو اولاد دے سکتا ہے، کوئی کیا کر سکتا ہے اس معاملے میں؟ میری بے بسی اور مایوسی عروج پر تھی۔ تم ایسی باتیں مت کرو، میں تمہیں اس بارے میں سب کچھ بتا دوں گی۔ فی الحال تم کھانا بناؤ، ورنہ اماں غصہ ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ کچن سے چلی گئیں۔ میں کھانا بنانے میں مصروف ہو گئی۔ شام کے وقت مجھے دوبارہ مصباح باجی سے بات کرنے کا موقع ملا۔ انہوں نے بڑی رازداری سے مجھے بتایا کہ انہوں نے کئی بانجھ عورتوں کا اس طرح سے علاج کیا ہے، اور پھر کم عمری میں تو ایسا ہونا ممکن ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے۔ مصباح باجی نے کہا، وہ کیا؟ تمہیں مجھے 50,000 روپے کا بندوبست کر کے دینا ہوگا، تبھی میں تمہارے لیے وہ علاج کر سکوں گی، کیونکہ اس میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ بہت مہنگی ہیں۔ ان کے بغیر تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ تم اپنی اولاد کے بارے میں سوچو بھی۔ مصباح باجی کی بات سن کر میرا تو دل دکھنے لگا تھا کہ میں 50,000 روپے کہاں سے لاؤں گی۔ بات پہلے کی ہوتی تو اور معاملہ تھا، اب تو ماں باپ میری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ مصباح باجی میں 50,000 کہاں سے لاؤں گی؟ دیکھو تمہاری زندگی کا مسئلہ ہے، تم جہاں سے چاہو اکٹھے کرو۔ اگر تم یہ بندوبست کر سکتی ہو تو میں تمہیں شرط لگا کر کہتی ہوں کہ تم 1 مہینے میں ہی ماں بن جاؤ گی۔ مصباح باجی کے لہجے میں اس قدر اعتماد تھا کہ میں نے ان سے وعدہ کر لیا کہ میں 50,000 روپے کا انتظام کر کے رہوں گی، اور بالآخر میں نے وہی کیا جو ہر مجبور بیٹی کرتی ہے، اپنی ماں کے آگے ہاتھ جوڑے، اسے بھیک مانگنے والے انداز میں 50,000 روپے کی رقم طلب کی۔ اماں ابا کے لیے یہ رقم کچھ بھی نہیں تھی۔
البتہ ان دنوں 50,000 روپے بیش قیمت ہوا کرتے تھے۔ وہ اس حالت میں مجھے دیکھ کر بہت روئیں اور گھبرائیں، مگر انہیں اپنی بیٹی کا احساس تھا۔ ابا تو میری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ اماں نے اپنے زیور بیچ کر مجھے 50,000 روپے کی رقم دے دی، کیونکہ وہ ابا کو اس بات کی ہوا بھی نہیں لگنے دینا چاہتی تھیں۔ 50,000 روپے لے کر جب میں اپنے گھر واپس آئی تو میرے دل میں خوشی سے لڈو پھوٹ رہے تھے۔ میں جانتی تھی کہ اب میرا علاج ممکن ہو جائے گا اور اب میرا شوہر مجھے طلاق نہیں دے گا۔ میں نے ویسے بھی اس سے قسم لے رکھی تھی کہ وہ مجھے 1 سال سے پہلے طلاق نہیں دے گا۔ مصباح باجی نے جب 50,000 دیکھے تو خوش ہو کر بولیں، بس اب تم فکر ہی نہ کرو، یہ پیسے تم مجھے دے دو، میں تمہارا علاج کروں گی۔ مصباح باجی نے مجھے کہا کہ ہر رات مجھے ان کے ساتھ ان کے گھر جانا ہوگا، کیونکہ یہ علاج صرف انہی کے گھر ممکن ہے۔ مصباح باجی کی بات سے میں متفق تو نہ تھی، مگر مجبوری میں مجھے سب کرنا پڑتا۔ میرا شوہر ویسے بھی ان دنوں شہر سے باہر کمانے جا رہا تھا اور اماں کو تو پتہ نہ ہوتا کہ میں کہاں ہوں اور کہاں نہیں، زندہ بھی ہوں یا مر گئی ہوں۔ لیکن بات کی بات ہے، میں اپنے شوہر کے جانے سے الگ پریشان تھی اور میری طبیعت بھی کچھ خراب تھی۔ اماں رشیدہ اپنے کمرے میں سو رہی تھیں۔ میں مصباح باجی کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ اب میرا علاج شروع ہونے کے دن آ گئے تھے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ باجی مصباح نے مجھے منع کر رکھا تھا کہ میں گھر کا دروازہ بند نہ کروں، ورنہ اماں کو میرے آنے کا پتہ لگ جائے گا۔ وہ یہ سب اماں سے خفیہ طریقے سے کرنا چاہتی تھیں۔ میں نے بھی ان کا بھرپور ساتھ دیا، دروازہ کھلا رکھ دیا اور باجی مصباح کے آنے سے پہلے ہی چادر وغیرہ اوڑھ کر بیٹھی رہتی۔ وہ آتی اور مجھے لے جاتی۔ ان کے گھر میں ان کا شوہر اور دیور ہوتے تھے، مگر وہ مجھے الگ کمرے میں لے جاتی اور میری آنکھیں بند کر لیتی اور وہ پاس بیٹھ کر ایک منتر پڑھتی رہتی۔ اسی طرح 3 راتیں گزر گئیں۔ یہ میرے عمل کی آخری رات تھی۔ باجی مصباح نے بتایا کہ یہ وظیفہ خود سے پڑھنا ہوگا، یوں اولاد پیدا کر پاؤ گی۔ میں نے باجی مصباح کے کہنے پر عمل کرنا تھا۔ آخری رات جب میں اپنے گھر آئی تو مجھے اپنا کمرہ کچھ عجیب سا محسوس ہوا، یوں لگا جیسے سب کچھ بکھرا پڑا ہو۔ تب میری یہ جان کر جان ہی نکل گئی کہ کمرے سے سارے قیمتی زیورات صاف ہو چکے تھے۔ میرے پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ آج تو میں بھی لٹ گئی تھی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اماں رشیدہ سے بھی کچھ نہ کہہ سکتی تھی۔ اگر انہیں بتاتی تو وہ یہی پوچھتی کہ تم رات کو دروازہ کھلا چھوڑ کر باہر گئی کیوں تھی۔ میرے 2 نقصان ہو چلے تھے، مگر مجھے اسی بات کی خوشی تھی کہ کم از کم میرے لیے علاج کی راتیں تو آسانی سے گزر گئیں۔ میں نے اماں رشیدہ سے اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ انہوں نے بھی مجھ سے کچھ نہیں پوچھا۔ میں نے اس نقصان کو برداشت کر لیا۔ اب میں روزانہ وہ وظیفہ کرنے لگی اور اولاد کے لیے بےتابی سے انتظار کرنے لگی۔ میرا شوہر 15 دن بعد گھر واپس آیا، تب میں نے یہ بات اسے بتا دی۔ وہ میرا مذاق اڑانے لگا، بولا 50,000 روپے سے کوئی اولاد پیدا کر پاتا تو آج دنیا میں اتنے بے اولاد جوڑے نہ گھوم رہے ہوتے۔ ان کے پاس بھی تو کروڑوں اربوں روپے ہیں، مگر بانجھ عورت یا مرد کبھی بھی ماں باپ کے رتبے پر فائز نہیں ہو سکتا۔ تو میں سب کچھ بھول جاؤں، میں تمہارا ساتھ دوں گا، کبھی تم کو طلاق نہ دوں گا۔ اماں چاہے جو مرضی کہہ لے۔ اپنے شوہر کی بات سن کر مجھے تسلی ہوئی، لیکن پھر وہ خوشخبری بھی سننے کو مل ہی گئی جس کا میں نے مہینوں انتظار کیا تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میں نے مصباح باجی کا بہت شکریہ ادا کیا۔ وہ دن میرے لیے زندگی میں سب سے خوبصورت دن تھا۔ ہمارے گھر میں 2-3 مہمان بھی آئے ہوئے تھے، کیونکہ گھر میں اماں اور شکیل اکیلے ہی ہوتے تھے، اس لیے 2-3 لوگوں کی موجودگی بھی ہمیں بہت خاص لگتی تھی۔ مگر مجھے ایسا لگا جیسے میری نند اور ساس کا رویہ مجھ سے بدلا ہوا ہے۔ گھر میں خاموشی تھی۔ مجھے یہ لوگ اپنے بستر پر بٹھا کر نہ جانے کہاں چلے گئے تھے۔ میرے پاس تو شکیل بھی نہیں آئے، حالانکہ ان کو اس خبر سے خوش ہونا چاہیے تھا۔ میں اس بات کی توقع لگائے بیٹھی تھی کہ سب میرے آس پاس جمع ہوں گے، مجھ سے اس بات پر خوشی کا اظہار کریں گے، مگر کوئی میرے کمرے میں نہیں آیا۔ مجبوراً میں خود ہی اٹھ کر باہر آ گئی۔ دیکھا تو سب لوگ میری ساس کے کمرے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ کسی کا جواب نہ پا کر میں بھی اماں رشیدہ کے کمرے کی طرف جانے لگی، مگر ان کی باتوں میں اپنا نام سن کر میں چونک گئی۔ دروازے کے باہر ہی کھڑی ہو گئی، دیکھوں تو صحیح یہ لوگ کیا باتیں کرتے ہیں۔ یہی سوچ کر میں نے اندر نہ جانے کا فیصلہ کیا۔
تب میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، وہ سب لوگ میرا مذاق اڑا رہے تھے۔ میری نند نے مجھ سے 50,000 روپے محض اپنے گھر کی مدد کے لیے لیے تھے، اور اس لیے بھی تاکہ میرا شوہر اپنا کاروبار سیٹ کر سکے۔ دراصل جب میں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی تو میں امید سے تھی۔ میرے شوہر نے مجھ سے جھوٹ بول کر مجھے میری نند کے ہاتھوں ذلیل و رسوا کروایا، اور میری نند کا عمل بھی صرف اور صرف جھوٹ پر مبنی تھا۔ میرے زیورات میری ساس نے اپنی مرضی سے چرائے، جیسے وہ میرے گھر جانے سے بے خبر ہوں۔ یہ حقیقت جان کر میں جس قدر دکھی ہوئی وہ میرا دل ہی جانتا ہے۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرا شوہر اور اماں رشیدہ مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیں گے۔ مگر آج میں صرف اتنا کہوں گی کہ جو لڑکیاں اپنے ماں باپ کا دل دکھاتی ہیں وہ کبھی خوش نہیں رہتیں۔ ان سب حقیقتوں اور تلخ حقائق کو جانتے ہوئے بھی میں شکیل جیسے ان پڑھ شخص کی خدمت اور اپنی ساس جیسی چلاک مکار عورت کی ہر بات ماننے پر مجبور ہوں۔ خدا ہی میرے حالات پر رحم کرے اور میرے 4 بچوں کو خوش رکھے، جنہیں باپ کا پیار اور دادی کی شفقت کبھی نصیب نہیں ہوئی۔